یہ جس طرح حالات چل رہے ہیں کسی دن پتہ چلے گا کہ اندر سے خان صاحب نے کہا کہ میں تو صرف فیصل کریم کنڈی صاحب سے ملوں گا، مطلب اب یہی پیچھے رہ گیا، باقی جو مجھ سے پہلے آپ سے ملیں گے میرا خیال ہم سے تو ابھی تک نہیں ملے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جا کے ملیں۔ یہ نہیں پتا کہ مطلب ہے کہ یہ پارٹی چلا کون ہے ان کا، مطلب ہے کہ مختلف چیزوں سے مختلف گروپ سے کوئی خبر آتی ہے۔ ایک اعظم سعودی صاحب قرآن پہ حلف لیتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، پھر یوٹرن لیتے ہیں، پھر پارٹی والے کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، پھر وہ ایک اسپیکر پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ساری گندم کھا لی ہے، اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ اب اچھا یہ تو ہے نئے عجوبے آپ اس دنیا پی ٹی آئی کی کون چلا رہا ہے، پارٹی کون چلا رہا ہے یہ تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت کون چلا رہا ہے؟ آصف زرداری صاحب ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں، نہروں کا معاملہ آتا ہے، باقاعدہ پریزیڈنسی سے پریس ریلیز آتی ہے، اس کے بعد بلاول صاحب اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صدر مملکت بالکل خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ نہیں، صدر مملکت بالکل خاموش نہیں ہے، اور اس میں جو ہے دیکھیں کوئی بھی پریزیڈنٹ کے پاس ایسا کوئی اتھارٹی نہیں ہے جس میں وہ نہریں بنا سکیں۔ اگر وہ نہریں بنا سکتے تو میں چشمہ لیٹ قانون سے بہت پہلے بنوا چکا ہوتا پچھلے 5 سال کی حکومت میں، لہٰذا وہ ایسے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے جو انہوں نے جوائنٹ سیشن خطاب کیے اس کی اسپیچ سنیں، انہوں نے آلریڈی اس کینال کے اوپر انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا۔ اور دیکھیں سندھ کے جو کینالز کا ایشو ہے یہ دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے، دیکھیں ہماری اتحادی ہیں، بے شک میں اس پہ ایگری کرتا ہوں ساتھ، لیکن بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم میڈیا کے ذریعے ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے وہ کینال کا ایشو ہے، چاہے مائنز مڈل کا بل ہے، چاہے باقی ہے، یہ ایشوز سی سی آئی میں ڈسکس ہونے چاہیے تھے، جو کہ ہم سر یہ چیزیں میڈیا میں آئی ہیں تو پیپلز پارٹی جاگی ہے نا۔ پچھلے سال جولائی میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ منصوبہ فائنل ہوا، کدھر تھی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں چوک اور چوراہوں پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو فورم ہے وہ سی سی آئی کا فورم ہے، نہ چوک اور چوراہے پہ جو ہے ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہوگی، نہ مائنز مل کی بات ہوتی ہے، نہ کسان بل پہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فورم ہے۔ سی سی آئی کیوں بنا ہے؟ اسی لیے بنا ہے، 1 سال ہو چکا ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی۔ حکومت میں نہ ڈالیں نہ دباؤ اپنے اتحادیوں پہ۔ دیکھیں 3 مہینے کے بعد ایک ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی حکومتیں، میں یہ نہیں کہ بالکل غلط کر رہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس نے بھی غلط کیا، وہ بھی میٹنگ کال نہیں کرتے تھے، یہ بھی نہیں کر رہے۔ این ایف سی ایوارڈ کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ پیپلز پارٹی حکومت کے بعد این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو سکا، پی ٹی آئی کی 3 صوبوں میں حکومت اور مرکز میں حکومت کا وجود بھی نہیں ہو سکا، باقی حکومتیں بھی گزری، میاں صاحب کی حکومت بھی گزری، اس میں بھی نہیں ہو سکا۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا، آج تک دوبارہ این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو سکا۔ سی سی آئی کی میٹنگ پہ اگر آپ بات کریں، نہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا، نہ اس حکومت میں ہو رہی ہے۔ تو جب یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اور میں ڈسکشن کریں گے، پھر اس کے بعد تلخ جملوں کے تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا، ادھر سے دوسری اسٹیٹمنٹ آئے گی، اب جا کے شاید میرے خیال میں حکومت کو تھوڑا بہت ہوش ہے۔ میں ابھی راستے میں دیکھ رہا تھا کہ سنا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ بیان بازی وغیرہ نہ کریں، میاں صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے غالباً سندھ میں بھی شہید محمد صاحب سے 2 دفعہ رابطہ کیا ہے۔ میں دیکھ رہا کہ انہوں نے جے یو آئی کے سندھ کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا ہے، پر وہ تو سر رابطے کر رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب ان کے اوپر بار بار فارم 47 کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، لیکن انہی فارم 47 والوں کے ووٹوں سے ماشاءاللہ صدر مملکت صاحب بھی منتخب ہوئے، چیئرمین سینٹ صاحب بھی ہوئے، آپ بھی ماشاءاللہ گورنر بنے ہوئے، انہی فارم 47 والوں کی۔ فارم 47 سے میں نہیں بنا، نہیں پر اتحادی ہے نا سر، ان کی حکومت ہے، انہوں نے صدر مملکت کو بنایا، صدر مملکت نے وفاق کا نمائندہ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، سی ایم کے پی بھی بنے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنے، پر باقی چیزیں پارٹی کے نا ان کے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ نہیں تو باقی بھی تو ہے نا۔ ایک فارمولہ بنا تھا نا کہ آپ میٹھے میٹھے ہف نہ کریں نا، کڑوا بھی تھوڑا کھا لیں۔ گورنر کا فارمولہ بنا تھا، تو پر پھر آپ فارم 47 کا ان پہ الزام بھی لگا۔ دیکھیے اس ملک میں چیزیں ہر الیکشن میں بات ہوتی ہے، ہم نے تو آر ٹی ایس پہ بھی الزام لگایا تھا اور ہمیں عدالتوں کا دروازہ دکھایا گیا تھا۔ اب تو آپ نے عدالتوں کے دروازے کا مکمل انتظام کر لینا، جب اس میں آئینی ترمیم کے بعد۔ نہیں کوئی پابندی نہیں ہے، عدالتیں آزاد ہیں، جائیں عدالتوں میں۔ یہ تو سیاسی بات ہے۔ اچھا پھر نہیں میں دیکھیں فار ایگزامپل، اب میں عدالتوں کے اوپر نہیں جاتا، پھر میں اگر فار ایگزامپل میں عدالتوں کے، پھر میں کیوں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ہر بندہ اٹھتا ہے اور وہ پشاور آ کے اپنی ضمانتیں کرواتا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ لاہور کیوں نہیں جاتا؟ اسلام آباد کیوں نہیں جاتا؟ سندھ کیوں نہیں جاتا؟ بلوچستان کیوں نہیں جاتا؟ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتا؟ پھر اگر ہم بھی الزامات لگا دیں، ہم تو الزام نہیں لگانا چاہتے، ٹھیک ہے کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کے پی پشاور ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کو ضمانت دینی چاہیے، اس ضمانت میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، جو بھی ہے ہو رہی ہے۔ ہم نے تو کبھی الزام نہیں لگا کہ کیوں خیبر پختونخوا کی صرف ہائی کورٹ ہے جہاں پر ان کو جو ہے وہ سہولت ملتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، جب علی امین گڈھا پور صاحب تحفظات کا اظہار کرتے ہیں وفاق کے اوپر اور کہتے ہیں وفاق یہ نہیں کر رہا، وہ ہمارا حصہ نہیں دے رہا، مرج ایریاز کی جو رقم ہے وہ نہیں دے رہے، اس وقت آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے، اب آپ بھی وفاق کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں۔
نہیں میں تو کوئی طرح سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا, مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں وفاق پہ مراد علی شاہ صاحب کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, علی امین صاحب اعتراض کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں, ایک فورم ہے. دیکھیں علی امین صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں بدماشی سے پیسے لے کے آؤں گا, میرے اتنے پیسے ہیں. یہ بدماشی اگر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت عمران خان جب وزیر اعظم اس وقت بھی کرتی, پھر بھی ہم اس کو اور اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, آج بھی کے پی میں اپوزیشن میں, اس وقت بھی ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ مہربانی کریں آئے اپنے صوبے کا متبر. وہ کہتے تھے آف دی ریکارڈ کہ اگر ہم گئے تو ہماری نوکری چلی جائے گی, خان صاحب کی طبیعت پہ ناگوار گزری تو ہمیں بولیں گے تم فارغ ہو تم آ جاؤ. پر آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں دوبارہ اس کی نوکری چلی جائے گی. آپ نے پھر یہ کہ مائنز اینڈ منرلز کا اگر بل پاس نہیں کیا, خان کی نوکری نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب کی وہ خان کی نوکری نہیں ہے نا, وہ تو آپ کی نوکری کر رہے ہیں. ہماری تو نہیں کر رہا, تو آپ دیکھیں اس پہ دیکھیں اگر میرے صوبے کے تحفظات ہیں, میں صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے میں کوئی پالیٹکس نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں آپ ایک چیز ہے اس پہ آپ پراپرلی ہوم ورک کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک پارلیمانی جرگہ بنانا چاہیے, ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جرگہ بنانا چاہیے, کیس پریزنٹ کرنا چاہیے, ان کو بریفنگ دینی چاہیے, اور وہ پھر لے کے آپ اسلام آباد آئیں اور اپنے حق کی بات کریں. اس میں حکومت بھی ہو, اپوزیشن بھی ہو. اگر وہاں کی اپوزیشن یہاں کی حکومت میں ہے, اگر کوئی نہیں آئے گا یا کوئی ریزرویشن شو کرے گا, پھر ہم کہیں گے کہ واقعی یہ غلط ہے صوبے کی طرح کے لیے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہے کہ میں بس جا رہا ہوں اور آپ مجھے دیں. آپ سی ایم صاحب ان کی جو نوکری کی سی ایم صاحب جو کام کروانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں وہ ان کے ہو جاتے ہیں. اچھا, جو نہیں کروانا چاہتے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے مائن. پر سر یہ نہ ہونا کہ یہ نہروں کے معاملے پہ آپ لوگوں کی نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں تو حکومت میں اپوزیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں اگر لالچ ہوتی تو آج ہم 10 وزارتیں لے لیتے. جو ہمیں آپ لوگ سے مراد میڈیا ہر ہفتے کہتی تھی کہ آپ 15 دن بعد حلف لے رہے ہیں, آج حلف لے رہے ہیں, کل. آپ ہم سے بہت سیانے ہیں, آپ وزارتیں نہیں لے رہے, آپ لوگ صرف انجوائے کر رہے ہیں. آپ کی صحبت میں رہ کے سیاست ہونا پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے, آپ نے صوبے میں امن کی بات کی اور آپ پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اب وفاق انگیج کر رہے ہیں افغانستان کو, تو خیبر پختونخوا کی بھی ان پٹ لے لیتے تو اچھا نہ تھا. اس پہ میری اسٹیٹمنٹ آئی ہے, غالباً آپ کی نظر سے گزری ہوگی نہیں. جی. میں اس کو خوشائند کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں افغانستان, اور افغانستان کی حکومت سے انہوں نے بات چیت کی ہے. پہلے وہ جاننا چاہیے تھا, لیکن میں اس پہ پھر بھی تنقید نہیں کرتا. ٹھیک ہے گئے ہیں, لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ فریکوینٹ انگیجمنٹ ہونی چاہیے ہمارے افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر میرے سی ایم کو, بلوچستان کے سی ایم کو, سیفران منسٹر کو, 3 بندوں کو لے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو لے جاتے ہیں. دیکھیں سی ایم کے پی کے ایشو افغانستان کے ساتھ کے پی اور بلوچستان کا ہے. پنجاب میں تو کچھ نہیں ہو رہا نا, کچھ ہو رہا ہے, سندھ میں کچھ ہو رہا ہے. ہم اس کے جو ہے وہ سفررز ہیں, چاہے وہ بلوچستان بی ایل اے ہے, چاہے یہاں پر ٹی ٹی پی ہے, ووٹ ہے, اور جو بھی ہے. ہم جاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. میں کم سے کم ڈیلیگیشن کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اس سے بھی مطلب ہے کہ ہوتا ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی شاید صوبے کے ہوتے, فار ایگزامپل آئی جی یا جو بھی تھا. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا اگر صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں, میرے خیال میں نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو یوز ہوتی.